بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حکمت میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے بہترین اصول نازل فرمائے ہیں۔ چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، وہ بدنی عبادت سے تعلق رکھتے ہوں یا مالی عبادت سے تعلق رکھتے ہوں یا دونوں سے تعلق رکھتے ہوں، اور زندگی کا جو بھی شعبہ ہو، اللہ تعالی نے انسانوں کی اس میں بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو انسانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نیک لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت کو تیار کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ ایک صفت تو ان میں سے یہ ہے، وہ لوگ جو عسرت اور یسرت، تنگی کی حالت میں بھی اور جب ہاتھ کھلا ہوا ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق مل رہا ہو، دونوں حالت میں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک صفت یہ بیان فرمائی، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ دو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ آج کے معاشرے میں بالخصوص نئی نسل کے اندر ان دونوں صفات کی تربیت کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے، غصے کا پی جانا اور لوگوں کو معاف کرنا۔ بچوں کے اندر سے غصے کو ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے۔ عموماً والدین شکایت کرتے ہیں بچہ غصہ بہت کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، مانتا نہیں ہے۔ شریعت بچے کے غصے کو ختم کرنا یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ اس لیے وجہ کیا ہے کہ جس بچے کی فطرت میں غصہ نہ ہو وہ بزدل ہوتا ہے، اس کے اندر شجاعت نہیں ہوتی، بہادری نہیں ہوتی۔ آپ کسی بچے کے اندر سے غصے کو ختم کر دیں، کسی جوان کے غصے کی یہ جو ایک صفت ہے اس کو ختم کر دیں تو وہ سائیکی بن جاتا ہے، مریض بن جاتا ہے۔ شریعت کا یہ مقصود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں
کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ ہم نے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ انہیں غصہ ہی نہ آئے، کہیں نہیں ملتا۔ یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے غصے کو ختم کرنے کا نہیں ارشاد فرمایا۔ ایک بات تو یہ، غصہ ختم کرنے سے بزدلی پیدا ہوتی ہے، اور جس بچے کی طبیعت میں، جس جوان کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے، اس کے اندر بہادری ہوتی ہے، شجاعت ہوتا ہے۔ اور جب ایمانی غیرت بھی ہو، غصہ بھی ہو، بہادری بھی ہو، تو ایسا آدمی منصف مزاج ہوتا ہے۔ جرگوں میں، عدالتوں میں ججز جب ایسے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک فیصلے کرتے ہیں۔ بزدل آدمی صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، بزدل آدمی انصاف کے مطابق بات نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ غصہ ختم نہیں کرنا، بلکہ غصے کو کنٹرول کرنے کی تربیت کرنی ہے۔ اصل مقصود یہ ہے، ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ سکھانا ہے کہ بھائی غصے کا آ جانا غلط نہیں ہے، غصے کے اوپر قابو رکھنا، کنٹرول کرنا، یہ اصل ہے۔ یہ چیز تربیت سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ بھائی پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے غصہ نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے؟ لیکن یاد رکھیں پھر غصے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اچھا غصہ، ایک ہے برا غصہ۔ ایک ہے اچھا غصہ، ایک ہے برا غصہ۔ اچھا غصہ کون سا ہے؟ جب بندہ دیکھے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس موقع پر اسے غصہ آ جائے، یہ اچھا غصہ ہے، یہ آنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ جب دیکھے قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، غصہ آنا چاہیے، یہ اچھا غصہ ہے۔ لیکن اس غصے کو عملی جامہ بھی سنت نبوی کے مطابق پہنانا، یہ اصل ہے۔ غصے میں آ جانا اچھا ہے، اللہ اور اس کے نبی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، غصہ آ گیا، اچھی بات ہے، آنا چاہیے۔ قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی، غصہ آ گیا، آنا چاہیے، اچھا غصہ ہے۔ لیکن اس غصے کو کیسے کام میں لانا ہے؟ ڈھنگ کے ساتھ، بے ڈھنگے نہیں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی اچھا غصہ جب اس کو آپ عملی شکل دیتے ہوئے بے ڈھنگے طریقہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی غلط بن جاتا ہے، اس کے نتائج پھر انتہائی سنگین ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو کہ آگ بجھاؤ، آگ بجھاؤ، حقیقت میں آگ لگی ہوئی نہیں ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اس کی بات پہ کان نہیں دھرے گا۔ ایسے ہی قرآن نے کیا کہا؟ الکاظمین الغیظ، کاظم کس کو کہتے ہیں؟ بجھانے والا، بجھانے والا۔ غصہ ہے ہی نہیں، آپ بجھائیں گے کس چیز کو؟ غصہ ہے ہی نہیں، آگ ہے ہی نہیں، بجھائیں گے کس چیز کو؟ جب غصہ آ جائے اب اس کو بجھانا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ جب غصہ آ جائے تو 3 طریقوں سے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ باب الغضب، مشکات شریف، اس باب کے تحت احادیث موجود ہیں، اپنے طور پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، فَلْيَتَوَضَّأْ، کھڑا ہو جائے، وضو کر لے، وضو کر لے۔ جب غصہ آ جائے فرمایا وضو کر لے، برتن نہ توڑے، بچوں کو نہ مارے، اہلیہ پہ ہاتھ نہ اٹھائے، واویلا نہ مچائے،
گالیاں نہ دے، گریبان نہ پھاڑے۔ آج کل کیا سمجھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی جب تک تم گھر میں برتن نہیں توڑو گے، شور نہیں مچاؤ گے، اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم بھی گھر میں زندہ ہو۔ نہیں 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 نہیں، یہ اسلوب نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے، یہ خلاف شریعت اور خلاف طبیعت عمل ہے۔ شریعت کیا سکھاتی ہے؟ برتن نہیں توڑنا، مکہ نہیں مارنا، گالی نہیں دینی، کنٹرول میں رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کیجئے۔ کیوں کہا؟ بتاؤں گا کیوں کہا وضو کرنے۔ نمبر 1، پہلا علاج کیا؟ جب غصہ آ جائے تو پہلا علاج کیا؟ وضو کیجئے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے، اگر تم لیٹے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، حالت بدل لو، اپنی حالت بدل لو، اس سے بھی غصے کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اچھا بھائی وضو کیوں کرنا ہے؟ اس کا غصے سے کیا تعلق ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن عصر جدید میں، دور حاضر میں سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ بالکل سمپل پانی کے ساتھ ڈاکٹر علاج کرتے ہیں، سمپل پانی، اس میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، صرف سادہ پانی لیتے ہیں، علاج ہوتا ہے۔ ہائیڈرو تھراپی، سائنس کی زبان میں اس کو ہائیڈرو تھراپی کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب بچے کو انتہائی شدید بخار ہوتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ پٹیاں گھیلی کریں، اس کے بدن پر لگائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ وہ بھی اگر ایسا کوئی بہت زیادہ تیز بخار ہو، سب سے پہلے بچے کے جسم پہ، بڑے کے جسم پہ کپڑا گھیلا کر کے، پٹیاں گھیلی کر کے رکھی جاتی ہیں۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے، اس کا جسم اکڑ جاتا ہے، یہ اندر سے خون اگل رہا ہوتا ہے، جیسے سورج اپنی تپش اگل رہا ہو۔ اسی لیے فرمایا جی وضو کرے، چہرے پہ پانی ڈالے، گردن کا، سر کا مسح کرے، بازو دھوئے، پاؤں دھو لے، فرمایا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو انسان غصے پہ کنٹرول کر لیتا ہے، قابو پا لیتا ہے، تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس کے دل میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بھی ضرور اس کو وجود عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، جب انسان غصے میں ہو اور غصے میں برتن توڑے، بچوں کو مارے، اہلیہ کو مارے، ہاں جی، زبان سے بیہودہ الفاظ استعمال کرے، دست و گریبان ہو جائے، جب اس کا بھی غصہ تھوڑی دیر بعد ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے دل میں بھی اللہ رب العزت اس مسئلے کا حل پیدا کر دیتے ہیں، لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ پشیمان ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ کڑتا رہتا ہے کہ بھائی اس کا تو یہ بھی حل ہو سکتا تھا، یہ ایسے بھی کام سر انجام دیا جا سکتا تھا۔ اس لیے نئی نسل کے اندر جو غصہ اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو کنٹرول کرنے کی تربیت دینی ہے۔ آج گھروں کے اجڑنے کا سبب کیا ہے؟ گھر کیوں اجڑتے ہیں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہوئی۔ یہ نہ کسی زندگی کے شعبے میں آگے بڑھ سکیں گے، نہ کسی اسٹڈی لائف میں آگے جا سکیں گے، نہ شادی کے بعد کی زندگی میں، نہ کاروبار میں، اس لیے کہ بات پہ غصہ، لڑائی جھگڑا، توڑو پھوڑو، آگے کی فکر نہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور پھر جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بہترین باتیں لکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑی کتابیں۔ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو پاگل آدمی ہوتا ہے، اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے، ذہنی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ فرمایا جب جس آدمی کے اندر پاگل پن ہوتا ہے، اس میں اور جس آدمی کو غصہ آتا ہے، اس میں ایک چیز کا فرق ہوتا ہے بس۔ ہم سوچتے ہیں
کہ بھائی جب غصہ گھر میں آ گیا، نوجوان کو آ گیا، بچے کو، بچی کو غصہ آ گیا، اس کو نظر ہی نہیں آتا ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، کون بیٹھا ہوا ہے، آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو پاگل پن اور اس غصے والے آدمی کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے، وہ کیا؟ جو آدمی پاگل پن کے مرض کا شکار ہوتا ہے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، اس کی سوچ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی غصے والے آدمی کے وقت، غصے کے وقت اس کی بھی سوچ باقی نہیں رہتی۔ پاگل پن کے مرض کے شکار کو بعد میں بھی عقل نہیں آتی، اس کو تھوڑی دیر بعد عقل آ جاتی، بس یہ فرق ہے۔ اپنے غصے پہ قابو پانا، یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نوجوانوں کو حدیث سنانی پڑے گی، گھروں میں بتانا پڑے گا، بچیوں کو بتانا پڑے گا کہ غصے کا آ جانا یہ مذموم نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، اس غصے کے اوپر کنٹرول کرنا اصل چیز یہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ شخص نہیں، لیس الشدید بالسرعہ، وہ آدمی پہلوان نہیں جو کسی کو گالیاں دے دے، جو کسی کو مکے مار لے، جو برتن توڑ لے، جو واویلا مچائے، وہ پہلوان نہیں۔ فرمایا حقیقی پہلوان کون؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول حاصل کر لے، یہ پہلوانی ہے۔ آج عجیب تربیت ہو رہی ہے کہ بھائی تمہاری پہلوانی تو اسی میں کہ غصے کا اظہار ایسے طریقے سے کرو کہ ماں باپ پریشان ہو جائیں۔ بہت سی مائیں اپنی بچیوں کے غصے کا بتاتی نہیں، اظہار نہیں کر سکتی، بہت سے والد بھی اس کا بتاتے نہیں۔ اچھا غصہ کیا ہے؟ ماں باپ کو کب غصہ آنا چاہیے؟ جب بیٹا نماز نہ پڑھے غصہ آنا چاہیے، نہیں آئے گا، نہیں آتا۔ جب بچی نماز نہ پڑھے ماں کو غصہ آنا چاہیے، یہ اچھا غصہ ہے، نہیں آتا، الا ماشاء اللہ، بہت کم، 100 میں سے 1-2%۔ یہ اچھا غصہ آنا چاہیے۔ اچھا غصہ، برا غصہ، 2 قسمیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی قرآن کی روشنی میں، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ جن کے لیے جنت تیار کی، جو غصے کو پی جانے والے اور دوسروں کو معاف کرنے والے۔ ضرورت ہے اس وقت معاشرے کے اندر ہم اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں غصے کے اوپر کنٹرول کرنے کے طریقے، نبوی طریقے ان کو بتائیں، نبوی طریقے، اور ان کو معاف کرنے کے فضائل سنائیں۔ ہوتا ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، محلے داری ہے، رشتہ داری ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے، معاملات اوپر نیچے اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، لیکن کنٹرول کیسے کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بس بیان کر کے بات ختم کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود معاف کرے گا، میں محشر کے میدان میں اللہ رب العزت سے اسے عین جنت کے سینٹر میں محل لے کر دلواؤں گا، عین جنت کے سینٹر میں۔ آج بحریہ ٹاؤن میں سینٹر میں پلاٹ مل رہا ہو، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہو، ہر ایک لپکتا بھاگتا، میرے سمیت ہر ایک بھاگے گا۔ ایبٹ آباد سٹی کے سینٹر میں پلاٹ، اگرچہ 1 مرلے کا کیوں نہ ہو، ہر ایک کی خواہش ہوگی بھاگوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچے نبی کی سچی باتیں، سچی اور سچی باتیں ہیں، معاف کیجئے، جنت کے درمیان میں محل لے لیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے معاشرے کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔